بٹی صاحب ہم آپ سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ اصل میں آپ جماعت اسلامی میں تھے اور اس کے بعد کچھ آپ کو ایمان کی جب دعوت ملی تو تھوڑے بہت ادھر مائل بھی ہوئے، لیکن پوری طرح یکسو نہیں ہوئے، اور بعد میں پھر آپ کو یہی لوگ یاد آ رہے ہیں اور سب کی اب آپ چاپلوسی کر رہے ہیں، اور یہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ماضی بے داغ ہے۔ آپ کا ماضی ہی تو مشرکانہ ہے، آپ کا ماضی ہی تو داغدار ہے۔ آپ کی بنیاد رکھی ہے مودودی صاحب نے، اور مودودی صاحب خود جمہوریت کو اور امریت کو لات اور منات دو بتوں کے ساتھ تشبیہ دیا کرتے تھے کہ یہ دو بت ہیں، اور ابھی ایک بت کو ہٹا کے یعنی امریت جا رہی ہے، انگریز جا رہے ہیں، تو تم جمہوریت والا نظام لا رہے ہو، تو ایک بت چلا جائے گا دوسرا بت آ جائے گا، تو فرق کیا پڑے گا؟ تو اسی وجہ سے انہوں نے شروع میں پاکستان بننے کی بھی مخالفت کی تھی، لیکن پاکستان بن گیا۔ یہ تو اللہ کا کہ منصوبہ تھا، اللہ اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے، لیکن مودودی صاحب نے پاکستان میں آ کے پھر اسی جمہوریت کے نظام کے اندر شرکت کی، جس کو پہلے خود بت کہتے تھے، اس بت کی پرستش شروع کر دی انہوں نے خالص دنیا کے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے۔ بالفرض آپ کہیں کہ ان کی نیت صحیح تھی تو اقتدار نہیں بلکہ اللہ کے دین کو غالب کرنا تھا، تو اللہ کا دین کو اتنا گیا گزرا ہے، اتنا کمزور ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آپ کو شرک کرنا پڑے۔ اللہ کا دین اپنا ایک مزاج رکھتا ہے، اپنی طاقت رکھتا ہے، اور آپ کو ذرا ہوش نہیں ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بادشاہی پیش کی جاتی تھی یا نہیں کہ ہم آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں؟ بتائیے، بغیر الیکشن کے آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، اور بے تحاشا دولت آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور جہاں سے آپ کہیں آپ کے رشتے کرنے کے لیے تیار ہیں، اور علاج کرانے کے لیے تیار ہیں۔ بتائیے نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا کہ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، تب بھی میں اپنے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اللہ کا دین غالب آئے گا یا میری جان جائے گی۔ یہ ہے اسلام کا مزاج، اور آپ نے پورے اسلام کے مزاج کو بدلی کر دیا۔ اور مودودی صاحب کے عقیدے کے اندر بھی خرابیاں، رسائل و مسائل حصہ سوم اٹھائیے، پڑھیے اس کو، خود اس کو پڑھیے۔ اس کے اندر حضرت صاحب جواب دیتے ہیں، کسی نے سوال کیا کہ نبی علیہ السلام کیا فوت ہو گئے ہیں یا ابھی قبر کے اندر زندہ ہیں، کیونکہ عوام اس پر لڑتی ہے، جھگڑی کرتی ہے، آپ عالم دین ہے، جواب دیجئے۔ مودودی صاحب جواب دیتے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی بھی عقیدہ نہ رکھو، خالی ذہن ہو جاؤ، آخرت میں ایسے سوال نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر آپ نے حیات کا عقیدہ رکھ کے پرچار کیا ہو سکتا ہے وفات ہوں، اور اگر آپ نے وفات کا عقیدہ رکھ کے پرچار کیا ہو سکتا ہے حیات ہوں نبی سے، پھر کیا کرو گے؟ تو دونوں صورتوں میں تم کہیں نہ کہیں پھنس جاؤ گے۔ تو یہ دیکھیے، یہ عالم دین بتا رہے ہیں، حالانکہ کیا قرآن کا اور صحیح حدیث میں یہ عقیدہ موجود نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟ کیا اس پر بھی شک ہے آپ کو؟ اللہ کے بندو، اس پر بھی شک ہے؟ حیرت ہوتی ہے اس مسلمان قوم کو، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے۔ فوت ہونا کوئی توہین نہیں ہے، یہ تو اس امتحان کے ختم ہونے کا نام ہے۔ وہ کامیاب ہو کے گئے، اپنے دین کو بالکل اس کی خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائیں اور پورا پہنچا کے اس پر اللہ کی گواہی بنا کے گئے کہ اللہ تو گواہ رہنا۔ اور پھر جو اس وقت حج کر رہے تھے صحابہ، کہا کہ اب جو غیر موجود ہیں یہاں، وہ وہاں تک پہنچائیں اس اللہ کے دین کی دعوت کو۔ اور پھر حدیثوں کے اندر بھی آتا ہے نبی علیہ السلام جنت میں اعلیٰ مقام میں زندہ ہیں، لیکن مودودی صاحب کہتے ہیں نہ کوئی عقیدہ نہ رکھو۔ پھر کہتے ہیں روحیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ کسی نے سوال کیا، دیکھیں سوال بھی، ان پر حجت تمام ہے، ان پر حجت تمام ہوئی ہے اس دنیا کے اندر۔ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ مارتا ہے جب تک حجت تمام نہ کرے۔ اسی رسائل و مسائل کے اندر لکھا گیا کہ دیکھو یہ لوگ جو یا بری کر کھری اس طرح قبر والوں کو پکارتے ہیں، یا داتا یا محی الدین چشتی اس طرح کی پکاریں لگاتے ہیں، تو کیا یہ کیسا ہے یہ؟ تو مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ ایسی جو پکاریں لگائی جاتی ہیں دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ چپ کے دل کے اندر سے لگائی جائے، اور ایک یہ ذرا اونچی لگائی جائے۔ تو کہتے ہیں دل کے اندر سے اگر لگاؤ گے تو یہ تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ واللہ علیم بذات الصدور، دلوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ذرا اونچی لگائی جائے، تو اس طرح تو پھر آپ قبر والے کو ڈسٹرب کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہاں وہ موجود ہی نہ ہو، کہیں اور گئے ہوئے ہوں، اندازہ لگائیے، کہیں اور گئے ہوئے ہوں، مردہ صاحب کہیں گئے ہوئے ہوں، اور وہ یا موجود تو ہوں لیکن وہ اللہ کے ساتھ مشغول ہوں، ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہے ہوں، اور تم ان کو ڈسٹرب کر رہے ہو۔ بتاؤ، یہ مودودی صاحب جواب دے رہے ہیں، کیوں؟ الیکشن کے دن ہیں، کیسے عوام کو ناراض کریں، کیسے ووٹ پھر ضائع ہو جائے گا، ووٹ نہیں کوئی ملے گا۔ تو یہ ہوتا ہے جمہوریت کا ناز، یہ ماضی ہے آپ کا،
یہ ہے سیاہ ماضی آپ کا جماعت اسلامی والوں. خالص جماعت، یہ جماعت اسلامی اس کا نام ہے، لیکن خالص شیطانی جماعت ہے. یقین کیجئے ایمان عقیدے سے ناواقف یا جانتے بوجھتے یہ شرک اور کفر کے جھنڈے بلند کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں دین لے آئیں. دل آپ کا کڑتا ہے، آپ کا دل نہیں کڑتا ہے. آپ کے دل کے اندر شرک ہے، توحید نہیں جانتے ہیں. اگر ایمان عقیدے سے واقفیت ہوتی تو پھر آپ توحید کی دعوت دیتے، پھر آپ کو دل ان کے اوپر نہ کڑتا. یہ تو جانتے بوجھتے شرک کرنے والے لوگ ہیں، چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے. یہ اسلام لے کے آئیں گے، ان کے ذریعے اللہ اسلام لائے گا. یعنی کفر و شرک پہلے کرو اور پھر اسلام آ جائے گا. کیا بات ہے، کیا دماغ ہے آپ لوگوں کا. یہ حال ہے بھائیو. للہ توبہ کرو، رک جاؤ. اب بھی کیا جہنم کے اندر جا کے مودودی صاحب کے ساتھ جا کے ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنے کے بغیر تمہارا دل نہیں لگتا ہے؟ یاد رکھنا جو شرک کے اوپر گئے، چاہے وہ مودودی ہوں، چاہے اسرار صاحب ہوں، یا ابو العلا ہوں، یا اس سے پہلے جو بھی اس کفر و شرک کی عقیدوں کے اوپر مرے ہیں کہ روحیں آتی جاتی ہیں، نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی جمہوریت کا سلسلہ، سارے جہنم کے آقا ایندھن بن چکے. اب اس کے بعد آپ کی باری ہے، وہاں جا کے چیخو گے، چلاؤ گے، لانتے بھیجو گے ان کے اوپر، لیکن واپس نہیں آ سکو گے. اور جب اس طرح شرک اور کفر کی نشاندہی کی جاتی ہے تو ہمارے یہ بھٹی صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اچھا نہیں کیا آپ نے، یہ اتنے بڑے عالم ہیں، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اتنے بڑے عالم ہیں. اتنا بڑا عالم جب اللہ کو گالیاں دے شرک کر کے تو اس کو کچھ نہ کہا جائے، اس کی نشاندہی بھی نہ کی جائے، تو پھر اللہ اکبر کیوں کہتے ہو؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، پوری کائنات کا وہ مالک ہے، خالق ہے. اس کی عزت کے اوپر جب ڈھاکہ ڈالو گے، گالیاں دو گے، شرک اللہ کو گالی ہے، اس کو گالیاں دو گے جب، تو اس کے بعد جو اللہ کے بندے اور مخلص بندے ہیں وہ آپ کو کہیں گے جی محترم محترم فلاں محترم وہاں. ہم نے تو محمد حنیف کو محترم کرنا چھوڑ دیا جو جماعت خالص مومنوں کی جماعت کے امیر تھے. جب ان کے اندر شرک آیا، یہ سجدہ تعظیمی کا شرک آیا، تو ہم نے ان کو محترم کرنا چھوڑ دیا. محترم نہیں ہے اب وہ. یاد رکھنا جن لوگوں کا شرک ثابت ہے، جن لوگوں کا شرک ثابت ہو گیا ہے، اب وہ رحمت اللہ علیہ نہیں رہے ہیں. یہ تو ہم نے پوسٹ بنا کے لگائی تھی کہ اب وہ رحمت اللہ علیہ نہیں رہے ہیں. نہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، نہ ابن تیمیہ، نہ قیم، نہ نووی، نہ یہ سارے صوفی، نہ عبد القادر جیلانی، نہ محی الدین چشتی، نہ علی اجویری، نہ احمد سرہندی، اور نہ مودودی صاحب، اور نہ ڈاکٹر اسرار. اور جب اگر اسی عقیدے کے اوپر یہ مرے، یہ جو سراج الحق ہیں، کوئی ان کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ سکتا، کوئی ان کی صلاۃ المیت نہیں پڑھی جائے گی ان کے شرک کی وجہ سے. ہاں یہ توبہ کر لیں، شرک سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، تو یقین کیجئے اللہ کا دین غالب ہوگا. اللہ کا دین غالب ہوگا ایمان کے ذریعے، دعوت کے ذریعے. نبی علیہ السلام کی پوری زندگی آپ کے سامنے، صحابہ کرام کی زندگیاں آپ کے سامنے، کیوں آپ لوگوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں؟ یقین کیجئے آج بھی اللہ اسی طرح طاقت والا ہے، اسلام آج بھی اسی طرح پاورفل ہے. آج بھی اس قوم کے اندر توحید کی دعوت اٹھ رہی ہے. انشاءاللہ آئے گا، انقلاب آئے گا، لیکن ووٹوں کے ذریعے نہیں آئے گا، نوٹوں کے ذریعے نہیں آئے گا، یہ کھوکھلے نعروں کے ذریعے نہیں آئے گا، یہ ڈی چوک میں جا کے دھرنا دینے کے ذریعے نہیں آئے گا. یہ ہر چوک کے اندر دعوت للہ کے ذریعے آئے گا، ہر گلی کے اندر، بسوں کے اندر، ٹرینوں کے اندر، ہر جگہ یہ دعوت للہ ہوگی، توحید کی دعوت ہوگی. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. کہ لوگوں تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک اللہ ہے، ایک اللہ داتا ہے، ایک اللہ دستگیر ہے، اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. ان کی پیروی کرو، بس یہی ہمارے قائد اعظم ہے. کسی اور کی پیروی نہیں کی جائے گی، اور پیروی اس طرح کی جائے گی جس طرح صحابہ کرام نے کی ہے. یہ ہے معاملہ. اس دعوت کو لے کر اٹھو، یہ قرآن و حدیث کی دعوت کو لے کر اٹھو، پوری دنیا پر چھا جاؤ گے انشاءاللہ. لیکن جماعتی اسلامی والے دنیا پر تو نہ چھا سکے، لیکن دنیا ان کے اوپر چھا گئی، دنیا ان کے اوپر چھا گئی. یہ معاملہ ہے بھائی.